سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والآخرة خير لمن اتقى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سیدنا مولانا محمد سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا نہایت ہی معزز و محترم عزت ماں
لائق صد تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ خالق کائنات جل وعلا نے انسان کو بنایا، پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، زندگی عطا کی، زندگی کے بعد موت ہے، موت کے بعد انسان نے اپنی قبر میں جانا ہے، میدان محشر ہے، لمبا سلسلہ ہے، ایک جہاں سے گزر کے دوسرے جہاں کی طرف جانا ہے، پھر تیسرے جہاں کی طرف فیصلے ہوں گے، جنت اور جہنم کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ انسان کامیاب وہ ہے جو اپنی زندگی کو بامقصد بنا لے، اپنی زندگی کی قدر کرے، اپنی زندگی کے شب و روز اللہ کریم کی اطاعت میں گزارے، اس کی بندگی میں گزارے۔ بندہ مومن جب اللہ کا کہنا مانتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، ہر حوالے سے اپنے آپ کو اطاعت میں ڈال دیتا ہے، اللہ کریم اس بندہ مومن پہ خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، برکتوں کا نزول فرماتا ہے، عنایات کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی اطاعت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ سکھایا، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، ہمارے لیے فرامین چھوڑے، ہمارے لیے احکامات چھوڑے تاکہ ہم ان احکامات پہ عمل کریں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں زندگی بسر کریں گے، ہمارے لیے کامیابی ہوگی، کامرانی ہوگی۔ ہمیں نہیں پتا اگلے پل کیا ہونے والا ہے، اگلا جہاں تو دور کی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی کئی ایسے امور کا بتا دیا گیا جو ہمیں نہیں پتا، ہم اس کے بارے میں بے خبر ہیں، لا علم ہے۔ تو صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نقش قدم پہ چلیں گے، یقیناً کامیابی ملے گی۔ فرمایا اے انسان دیکھ تو صحیح تیرا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم سمجھے شاید اپنی مرضی سے انسان بن گئے، نہ دنیا کی دوسری مخلوق ہم سے زیادہ ہے۔ جانوروں کو دیکھیے، کیڑے مکوڑوں کو دیکھیے، پرندوں کو دیکھیے، صرف سمندر کی مخلوق ہی ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ان ساری مخلوقات میں ہمارا شمار نہیں ہوا، اللہ نے ہمیں ان ساری مخلوقات میں سے اعلیٰ اشرف المخلوقات بنا دیا۔ ویسے نہیں بنا، اللہ کریم نے اپنے ارادے سے، اپنی حکمت سے
ہمیں انسان بنایا، بطور خاص انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد ہمیں بلا جڑا نہیں چھوڑ دیا، کھلا نہیں چھوڑ دیا کہ جانور کھلے چھوڑ دیے گئے، دیگر مخلوقات کھلی چھوڑ دی گئی۔ کیوں؟ ان کے لیے آخرت میں حصہ نہیں ہے، فیصلے نہیں ہے۔ ہمارے لیے چونکہ آخرت کا نظام ہے، اس لیے دنیا میں پابند کیا گیا، اے انسان جو کمائے گا اپنی کمائی کو پائے گا، جو محنت کرے گا اس کے مطابق صلہ دیا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیے اور اس بات پہ غور کیجئے، میرا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ انتظامیہ نے کہا آپ نے جمعہ پڑھانا ہے، اپنے گھر سے چلا، سفر کر کے یہاں آیا، آ کے منبر پہ بیٹھا، بیان ہوگا، خطبہ ہوگا، نماز ہوگی، دعا ہوگی، الحمدللہ جمعہ ہو گیا، حسب ثابت جمعہ ہو گیا۔ اب میں اتنی دور سے آیا اور آگے یہاں پہلی صف میں بیٹھ جاؤں، کسی سے بات کرنی شروع کر دوں، کوئی چیز کھانی پینی شروع کر دوں، بھائی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، میں نے بات کرنی ہے، میں نے موبائل پہ ضروری بات کرنی، پیغام دینا ہے، آدھا گھنٹہ موبائل پہ گزار دوں۔ مجھے بتائیے میرے آنے کا جو مقصد تھا وہ مقصد تو فوت ہو گیا۔ موبائل ہی استعمال کرنا تھا تو گھر میں کر لیتا، اتنی دور سے آ کے یہاں آ کے بیٹھنا، جمعے کو بھی خراب ہونا، انتظار بھی کروانا، جمعہ بھی چلے جانا۔ تو میں اس وقت کامیاب ہوں گا جب آ کے جمعے کو پڑھاؤں گا، جمعہ ادا کروں گا، کچھ بھی کروں، اگر جمعے کو ادا نہیں کیا میرا اتنی دور سے آنے کا مقصد فوت ہو گیا۔ اب ذہن میں رکھیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہمیں پیغام دیا جا رہا، مختلف لفظوں کے ساتھ بدل بدل کے کہا جا رہا، اے انسان ہم نے تجھے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا۔ اب مجھے بتائیے پیدا کرنے والا کہتا ہے میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا۔ ہم پیدا ہو کے دنیا میں جو مرضی کرتے رہے، پسینہ بہاتے رہے، سارا دن محنت کر کے اپنی مرضی کرتے رہے، عبادت نہ کرے، اللہ کی نہ مانے، تو مجھے بتائیں پیدا ہونے کا مقصد تو فوت ہو گیا، وہ تو کہیں اور چلا گیا۔ ہمارے ذہن میں ہے ہم نے اتنا کما لیا، اتنے کروڑ کمانے ہیں، پکا مکان بنانا ہے، ہم نے دولت اکٹھی کرنی ہے، ہم نے اپنا سٹیٹس ہائی کرنا ہے، ہم نے فلاں کرنا ہے۔ اللہ کے نیک بندو یہ تو لکھا ہوا ہے، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، ہمیں کہا بس کوشش کرو، جتنی اطاعت ہے سنت کے مطابق کوشش کرو، اس کا تو وعدہ کیا گیا ہے۔ کہاں تک وعدہ ہے؟ مضامین آتے ہیں، احادیث میں موجود ہے، اسلاف نے بیان کیا، اگر ایک لقمہ بھی رہ جائے ملک الموت جان نہیں نکالتا۔ اندازہ لگائیے جو لکھا ہوا ہے انسان نے اتنا کھانا ہے، اس میں سے کوئی اتنا رہ گیا، ایک سال کا کھانا تو دور کی بات، 6 مہینے تو دور کی بات، ملک الموت ایک نظر ادھر دیکھتا ہے، دوسری نظر رزق کو دیکھتے ہیں، رزق پورا ہو گیا، کھانا پینا پورا ہو گیا، زندگی کے دن پورے ہو گئے، پھر موت آتی ہے۔ جتنی مرضی بڑی بیماری ہو جائے، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ 10-10 سال ہارٹ اٹیک ہونے کے باوجود زندگی بسر کرتے ہیں، بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار گئے،
भाई अटैक तो उन्हें भी आया, लेकिन चूंकि जिंदगी बाकी थी इसलिए बच गए। मौत ने करीब नहीं किया, अगले जहां नहीं किया, अटैक ने कुछ नहीं बिगाड़ा, 10 साल जिंदा रह गए। उससे तवाना तंदुरुस्त इंसान एक झटका आता है, पता चला उम्र भी नहीं थी, अभी तो जवान था, कोई बीमारी भी नहीं थी, रात सोया था, सुबह उठ ही नहीं सका। क्यों? जिंदगी का वक्त पूरा हो गया। ईमान वालों, जिस चीज का अल्लाह ने वादा किया है हम उसके पीछे चले गए, सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपना वक्त, अपनी जवानी, अपनी बड़ी उम्र, बुढ़ापा तक हम इधर लगा गए। और असलाफ ने, बुजुर्गों ने एक राज की बात की है, हम ये भूल गए, हम समझे जिस तरह रिज़्क़ का वादा है, जिस तरह हमारे साथ अल्लाह ने मौत का वक़्त मुकर्रर किया, उससे पहले मौत नहीं आनी, इसी तरह शायद जन्नत का भी वादा हो गया। हालांकि ऐसी बात नहीं मिलती। रिज़्क़ का वादा है, जन्नत का वादा कहीं नहीं किया गया। जन्नत हमने कमानी है, तौफीक उसकी, करम उसका, मेहरबानी उसकी, लेकिन कमाई हमने करनी है, मेहनत हमने करनी है। जितनी जन्नत बना लेंगे जन्नत बन जाएगी। ये दुनिया कितनी है और आखिरत कितनी है। असलाफ ने कहा, बुजुर्गों ने कहा, दुनिया और आखिरत की मिसाल को बयान करने के लिए कोई चीज ही मौजूद नहीं। यानी आखिरत कितनी और दुनिया कितनी, कोई एक मिसाल तो मिले। कोई हसीन खूबसूरत होना तो कहते माशाल्लाह मेरा बेटा तो चांद जैसा है, कोई ना कोई मिसाल तो मिल गई ना, ये बड़ी प्यारी खुशबू है, ये चीज, ये खूबसूरती बड़ी अच्छी, कोई ना कोई मिसाल मिल जाती। दुनिया की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। बड़ी मुश्किल से कहा जिस तरह एक समंदर है, समंदर का किनारा नहीं मिलता, एक जगह खड़े हो जाए तो अल्लाह अकबर, दूरबीन से भी किनारा नजर नहीं आता, इतना समंदर का पानी। और कहा अगर कोई उस पानी में अपनी उंगली को डुबोए और डुबोने के बाद उंगली निकाले, जितना पानी उंगली को लगा होगा ये दुनिया है और समंदर का पानी आखिरत की मिसाल। अंदाजा लगाइए कितना मिसाल पाया। कोई है फर्क 100 का और 1 का? वो भी नहीं फर्क रखा। और हमने इन 60-70 सालों में सिर्फ इस एक कतरे का नहीं सोचना, उस समंदर का भी सोचना है। हम आए तो इसलिए उस समंदर जितना जहां रहना है उसकी फिक्र करनी है, उसका ख्याल करना है। ऐ काश अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के प्यारे बंदे इस बात को समझ जाएं, इस बात का ख्याल करें। यहाँ सदा नहीं रहना, हमेशा नहीं रह जाना। वो यहाँ तो मुसाफिर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया यहाँ आओ तो दुनिया में दिल लगाओ, दुनिया में आके आराम से ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करो। नहीं, कहा का अन्ना का गरीबुन, और दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जिस तरह अजनबी मुसाफिर हुआ करता। अजनबी मुसाफिर, एक मुसाफिर स्टेशन पे जाए, गाड़ी का इंतजार कर रहा, वो इधर सो नहीं जाता, इधर खाना पीना नहीं, उसे पता अभी चंद मिनट के बाद गाड़ी आने वाली, मैं बैठ गया तो ठीक है, वरना गाड़ी तो चली जाएगी, मेरे लिए गाड़ी नहीं रुकेगी, गाड़ी ने चले जाना है। फरमाया दुनिया में ऐसे जिंदगी बसर करो जिस तरह मुसाफिर हुआ करता है। हजरत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम, हमें उनकी बातें याद है। आज उनके नाम के दिन मनाए जाएंगे। न जाने क्या क्या हो गया हमें,
दमादम मस्त कलंदर कर दिया, अली को ऐसे बयान करना शुरू कर दिया, उनकी शान के ही खिलाफ है, न जाने कहां कहां हमने उस पाक नाम को लेना शुरू कर दिया। हमने सोचा ही नहीं वो अजीम नाम है, प्यारा नाम है, दामादे रसूल है, हसनैन करीमैन के बाबा है, वो शान वाला नाम। कैसे जिंदगी बसर की सुनिए। एक मर्तबा लोग कहते हैं, सहाबा किराम कहते, जनाबे अली अल मुर्तजा को देखा, सर सजदे में है, मुसल्ले पे है, ज़ारो कतार रो रहे, तड़प रहे हैं। लफ्ज़ है किताबों में, जिस तरह कोई बिच्छू टंग मार दे इंसान तड़पता है, इस तरह अली अल मुर्तजा सजदे में सर रख के तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, आह कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। करीब होके सुना तो ये अल्फाज थे, ऐ दुनिया मैंने तुझे छोड़ दिया है, तू धोखे का घर है, तू तो फरेब करती है, तू तो वरगलाती है, मैं तुझे छोड़ चुका, मैं तुझसे दूर हो गया, मैं अपने अल्लाह की तरफ हो गया, मैं अपने अल्लाह की तरफ रजू करने वाला हूँ, उसे मनाने वाला हूँ। कितनी देर मुसल्ले पे ये कहते रहे, क्या वजह है? उनको पता था दुनिया की हकीकत क्या है, उन्हें पता था ये दुनिया के चंद सांस क्या हैसियत रखते, बार बार कहते, अपने आप को समझाते, ऐलान करते, अपना इरादा जाहिर करते, दुनिया मुझे न छेड़ना, मेरे करीब न आना, मैं अली तुझे छोड़ चुका हूँ, तो किसी और पे दाव लगाना। अली ने तो आखिरत का सफर शुरू कर दिया है, अल्लाह की रजा के लिए शुरू कर दिया। सिर्फ एक मिसाल, अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं जो मिसाल बयान करने लगा हूँ, जो वाक़या बयान करने लगा हूँ, जुमे का खुलासा है। जिंदगी में अगर एक लफ्ज़ याद कर ले, कभी कभी दोहराते रहे, यकीन जानिए बड़ा फायदा होगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी, एक मर्तबा सफर पे जा रहे, अचानक सफर में देखा पहाड़ की चोटी उस तरफ, ऊपर की तरफ से एक चरवाहा बकरियों को लेके आ रहा, उसकी हालत देख के लगता था ये गुलाम है। आपने सोचा क्यों ना इसे आजमाया जाए, गुफ्तगू की जाए, देखा जाए कैसे लोग। चुनाचे आप करीब गए, कहा भाई मुसाफिर हूँ, उसे नहीं पता ये उमर फारूक है, अजनबी है। कहा मुसाफिर हूँ, एक बकरी तो मुझे दे दे, पैसे ले। उसने कहा जी मैं मालिक नहीं, मैं गुलाम हूँ, मालिक और है, मैं बकरी दे नहीं सकता, मुझे इजाजत नहीं, खयानत होगी। हजरत उमर फारूक दिल ही दिल में बड़ा ईमानदार है, आजमाने के लिए कहा दुगनी कीमत देता हूँ, एक जानवर दे दे। लोग करते दुगनी कीमत। उसने सुना तो कहा नहीं, मैं मालिक नहीं गुलाम हूँ, मैं दे नहीं सकता। हजरत उमर फारूक ने, अब सुनिए, मालिक तो यहाँ है, मालिक तो कहीं तो दे दे, मुझे क्या पता चलेगा, दुगनी कीमत ले ले। अल्लाह अकबर। उस गुलाम ने, बद्दू ने ये जुमला कहा अजनबी अगर मेरा मालिक यहाँ नहीं, फ़अैन अल्लाह, इतना बता दे फिर मेरा अल्लाह कहाँ। फ़अैन अल्लाह, मेरा अल्लाह भी कहीं चला गया, मेरा अल्लाह भी कहीं दूर है, मालिक नहीं देख रहा और मेरा अल्लाह तो देख रहा। अल्लाह एक जुमला कहा उस गुलाम ने, जनाब ने उमर फारूक कांप गए, दिल में हलचल पैदा हुई। अपना सफर कहा, मैं सफर बाद में करूंगा, मुझे अपने मालिक से मिला दे। उसने कहा जी मालिक। सब उसके पास गए, कहा दूर से आया हूँ, तुम्हारा ये गुलाम मैं खरीदना चाहता हूँ। उसने कहा जी इसकी कीमत लगेगी। फरमाया जितनी कीमत है मैं उमर फारूक से आजाद करूंगा। उसने कीमत बताई, आपने कीमत दे के आजाद कर दिया।
آزاد کر کے کہا اللہ کے لیے میں نے تجھے خرید کے آزاد کر دیا۔ اس نے کہا کیوں آزاد کیا؟ کوئی بات تو بتا دے، میرے اندر کیا نظر آیا؟ کوئی میری خوبی نظر آئی کیا؟ کیوں آزاد کیا؟ جناب عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو، کہا اس ایک جملے کے بدلے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو نے عمر فاروق کو یہ زندگی کا سبق دیا، فَأَيْنَ اللَّهُ، میرا اللہ کہاں؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، وہ میرا اللہ کہاں ہے؟ بات کرنے والے مجھے بتا، میں خیانت کروں؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، میرا اللہ کہاں؟ کہا یہ جملہ عمر فاروق نے دل پہ لکھ لیا ہے، جب کبھی زندگی میں فیصلہ کرے گا، جب عمر کوئی بات کرے گا، یہ جملہ دہرائے گا، فَأَيْنَ اللَّهُ، میرا اللہ کہاں؟ یہ ہے وہ لوگ جو خیال کرنے والے، ایک غلام ہو کے بددیانتی نہیں کرتا۔ ہم سوچے ہم کہیں حقوق میں بددیانتی تو نہیں کر رہے، ہمارے معاملات دیکھیے، اے کاش کہ سارا دن نہ صحیح، دن میں ایک مرتبہ ہی سوچ لے، فَأَيْنَ اللَّهُ، میرا اللہ کہاں ہے؟ میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں؟ اگر کوئی رشوت لے رہا ہے، فَأَيْنَ اللَّهُ، ایک مرتبہ تو سوچ لے۔ اگر اپنی بہنوں کا کوئی حق مار رہا ہے تو یہ تو سوچ لے، فَأَيْنَ اللَّهُ، میرا اللہ کہاں؟ آج کسی پر ظلم کرتے، کسی کا حق مار دیتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ہمارے چہرے پہ وہ بل بھی نہیں آتے، احساس بھی نہیں ہوتا۔ کاش کہ کسی مسلمان کا حق مارتے ہوئے دل سے ایک مرتبہ آواز آ جائے، فَأَيْنَ اللَّهُ، اے حق مارنے والے، ظلم کرنے والے، فَأَيْنَ اللَّهُ، اتنا تو سوچ لے تیرا اللہ کہاں؟ وہ کہیں دور نہیں، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ میں ذمہ داری سے قرآن پڑھتا ہوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے بندے میں تیری جان سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہماری سب سے قریب ہماری جان ہے، باقی ساری چیزیں بات۔ اللہ کہتا ہے میں تو جان سے بھی قریب، شہادت سے بھی قریب جو ذات ہے، کاش کہ ایک مرتبہ دن میں فَأَيْنَ اللَّهُ، میرا اللہ کا۔ آج دیکھیے چوری ہو جا رہی ہے، ظلم کا بازار گرم ہے، قتل کر دیتے ہیں لوگ اور ان کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ اشرف المخلوقات کو قتل کر دینا اور انہیں پچھتاوا نہیں۔ کاش کہ قتل سے پہلے انسان سوچ لے، فَأَيْنَ اللَّهُ، میرا اللہ کہاں ہے؟ مجھے اللہ نے بنایا ہے تو اسے بھی تو اللہ نے پیدا فرمایا۔ کیوں ہم اللہ کے حق میں بددیانتی کرتے ہیں؟ صبح کا وقت بڑی میٹھی نیند آتی ہے، ہر ایک کو آتی ہے، کسی کا اٹھنے کو دل نہیں کرتا، لیکن جب مؤذن یہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ایک دو مرتبہ آنکھ ضرور کھلتی ہے، کاش کہ اس وقت ہمارے دل سے صدا آئے، فَأَيْنَ اللَّهُ، میرا اللہ کہاں ہے؟ بستر پہ سونے پہ رب کی رحمت ملے گی یا مسجد میں جا کے سجدہ کرنے سے مالک ملے گی؟ اللہ کریم ہمیں اپنی بارگاہ کا نیاز مند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں کوئی بھی کام کرنے لگے، صحابہ کرام کا یہ جملہ ذہن میں رکھیے، فَأَيْنَ اللَّهُ، میرا اللہ کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا
علی المرسلین والحمد للہ